السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں بغیر درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جس وجہ سے آج میں ویلاگ اندر سے کر رہا ہوں. کچھ باہر گرمی، بلکہ اندر بھی گرمی مجھے ہلکی سی محسوس ہو رہی تھی، تو میں نے اسی لیے بڑی لائٹ ٹی پہنی ہوئی ہے. کل میں بارنز اینڈ نوبل میں تھا، تو میں ایک ادھر بہت زبردست قسم کے میگزینس ہوتے ہیں اور دل ہی نہیں کرتا اٹھنے کو، کافی دیر بیٹھا رہا. تو ایک اسٹریٹجی اینڈ ٹیکٹکس کوارٹرلی میگزین ہے، اسٹریٹجی اینڈ ٹیکٹکس. اسپرنگ کا 2025 کا ایڈیشن انہوں نے آٹومن امپائر پہ سرو کی ہے. واٹ اے بیوٹیفل کور اپ آف دا آٹومن امپائر. کافی ساری چیزیں جو مجھے بھی کیونکہ وہ آپ پڑھتے رہتے ہیں ہسٹری میں. کل کافی سارے کنفیوز تھے تو کہ غالباً اسی وقت سعود وغیرہ کا بھی، حالانکہ وہ لیٹ 20s میں تھا، 30s میں تھا. سعودی عربیہ یس مدینہ اور مکہ ان سے آٹومن امپائر سے الگ ہو گیا تھا، بلکہ ان کا ایک فخری پاشا بہت لڑا تھا مدینہ میں آخر وقت تک کہ میں آٹومن سولجر ہوں، یہ ہوں. دو چیزیں میں نے بہت انٹرسٹنگ دیکھی اس میں کہ کچھ دیر تو یہ چلتے رہے جب تک انہوں نے یہ امپائر کوئی 600 سال رہا، تقریباً 500-600 سال رہا. 1400 سے لے کر کوئی پہلی جنگ عظیم تک دے رہا، بلکہ ان کی جو جب لائٹ پارٹ سے یہ ہارے تو اس کے بعد سے یہ، کیونکہ ان کی جرمنی کے ساتھ الائنس تھی اور ویسے بھی یہ اب کافی سارے ایشوز تھے ان کے ٹیکنالوجی کے، وہ کازز بڑی اچھی انہوں نے سم اپ کی ہیں. بلکہ مجھے ایک کاز بہت زبردست لگی کہ ملٹری ایفیشنسی از دا فنکشن آف انڈر لائنگ بلیفس. ملٹری ایفیشنسی از دا فنکشن آف انڈر لائنگ بلیفس. اب جن 5-6 بگوڑوں کو، غداروں کو ادھر پاکستان امریکہ سے منگوایا تھا اوورسیز کو، ڈی جی عاصم ملک نے، اور ان سے بات کی ڈی جی ISI نے، معید پیرزادہ نے کہا کہ بہت اچھی خبریں 30-35 دن تک آ جائیں گی. کل معید کی بڑی پینٹ پھاڑی گئی اس وجہ سے. ٹھیک ہے جی. تو انڈر لائنگ بلیف نیشنلزم کا دیا گیا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت انٹرسٹنگ ٹائمز آ رہے ہیں. آپ آٹومن امپائر کی پڑھیں، اس وقت یہ جو ریلیجس بلیفس ہیں ان کا خاتمہ ہو رہا تھا اور نیشنلزم پنپ رہا تھا. انڈیپینڈنس کالونیز سے، امپائر سے کنٹریز لے رہے تھے. پہلی جنگ عظیم کے بعد سے شروع ہو گئی تھی. آٹومن امپائر میں ہی مکہ اور مدینہ الگ ہوا، غالباً 1600 میں یا 1700 میں. آئی ایم کنفیوزڈ. 18ویں صدی میں یا اس کے اراؤنڈ ہی یہ مکہ اور مدینہ الگ ہوئے. وہ کوئی بن حسن تھا اور شریف تھا جو مکہ کا، اس نے جیتا ان سے وہ. اور کویت نے یورپ اس کو کہا، برطانیہ کو، کہ آپ ہمیں اگر انڈیپینڈنس ان سے لے دیتے ہیں تو ویل سپورٹ یو. کویت سپریٹڈ اور اس طرح ملک الگ ہونے شروع ہو گئے. پھر ان کی پہلی جنگ عظیم میں بڑی ان کی پٹائی ہوئی اور ان کو پھر سلطان کو فائنلی سرنڈر کرنا پڑا. ان کا سلیمان بادشاہ غالباً وہ سب سے بہتر رہا. اور میں نے جیسے بتایا ہے کہ مذہبی ہم آہنگی جب تک رکھی، جیوز، کرسچنز، مسلمز، رائٹس دیے گئے. مسلمز کا تو خیر وہ پاور تھی ان کے پاس، پھر تو یہ ٹھیک رہے. لیکن بعد میں نیشنل، جیسے میں نے کہا تھا کہ 1935 میں مونٹے ویڈیو کنونشن ہوا تھا دوسری جنگ عظیم سے 10 سال پہلے، جس میں ایک اسٹیٹ کا دائرہ کار متعین کیا گیا تھا کہ نیشن اسٹیٹس کی بنیاد رکھی گئی تھی. they will consist of a territory, of population, of sovereignty and power to defend, you see, or enter into international relations. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو اب آپ دیکھیں کہ میں اس ویو میں دیکھ رہا تھا کہ فیوچر جو آ رہا ہے وہ پھر نیشنل سٹیٹس کے خاتمے کا آ رہا ہے. جیسے میں نے کہا ہے کہ ٹرائبل سیٹنگز کی طرف غالباً دنیا
چلی جائے گی، ملک الگ ہوں گے، ٹوٹیں گے، پاکستان کو ٹوٹنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کل کسی نے مجھے کہا کہ جی یہ فوج جون سی ہے اس کا اب کیا طریقہ ہے اس کو نکالنے کا؟ واہ جی واہ، میرے سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس کو کیا طریقہ ہے نکالنے کا؟ جو میں طریقہ اختیار کر رہا ہوں، اینڈ آئی ہیو بین ایبل ٹو پش them ٹو دا wall۔ دیکھیں نا آپ، وہ ایک تنویر نامی بندہ ہے، نام لیا جا رہا ہے، جس کو ہلال امتیاز بھی اوورسیز امریکی، ان کو دے باٹ آؤٹ، اسی طرح 4-5 اور لوگوں کو بائی آؤٹ کر لیا اوورسیز امریکی۔ اٹس ویری ایزی۔ ہم جیسے لوگ خریدنے نہیں گئے، الٹا ہم نے اپنی پراپرٹیاں ضبط کروا لیں۔ یا ایمن نورانی جیسے بندے، آئی ایڈمائر ایم اے لاٹ۔ تو لہٰذا آج جی میں دیکھ رہا تھا، عجیب سی بات ہے، دیکھیں یہ جو مسلمان ہیں نا، اب اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈپارچر کے بعد ان کی یونٹی ٹوٹ گئی، ان کا جنازہ 3 دن ڈیڈ باڈی پڑی رہی، تو اس کا مطلب ہے اسلام اس دن ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سارا معاملہ طاقت کے زور میں چل رہا تھا، اور یہ انڈیپینڈنٹ مذہب بیچ کے لوگوں کو اپنا ترک بنایا ہوا تھا۔ سارے امیدز، عباسیز، آج کل کے مسلمان ملک، سارے کے سارے مذہب بیچ کے ایک تور بنایا ہوا۔ ٹھیک ہے، جیسے اس نے کہا کہ از دا انڈر لائنگ بلیف، ملٹری ایفیشنسی از دا فنکشن آف انڈر لائنگ بلیفس۔ اس نے کہا میڈیول امپائر میں کہ آخر میں ریلیجنس اپنی ورتھ لوز کر گئی تھی، نیشنل سٹیٹس کا کانسیپٹ آ گیا تھا۔ فائن، اب نیشنل سٹیٹس بھی ٹوٹنے لگی ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، پاکستان سب سے بڑا کلاسک ایگزامپل ہوگا۔ کل کسی نے کہا کہ پتہ نہیں کامنٹ میں کہ سر آپ چاہ رہے ہیں، میں بہت دل سے چاہ رہا ہوں پاکستان ٹوٹ جائے، بلوچستان الگ ہو جائے، فرنٹیئر الگ ہو جائے، گانڈے کا پنجاب، حالانکہ آئی بلونگ ٹو دیٹ، پیدا ادھر ہوا، گانڈے والا پنجاب انڈیا کو چلا جائے، اور گانڈا وزیر اعلیٰ اس پنجاب کا، سکھوں کا وزیر اعظم گانڈا جی بن جائے، میں بہت خوش ہوں گا۔ اور سندھ، کراچی جس نے بھی لینا ہے، انڈیا نے لینا ہے لے لیں۔ افغانستان وغیرہ تو نے تو طالبان وہ اپنا کہ بھی الگ ہوگا ود دا انفلوئنس آف چائنا۔ یہ گیم بہت گمبھیر ہو چکی ہوئی ہے۔ آپ لگے ہوئے ہیں مادہ پرستی کے چکروں میں۔ میں ڈس اپوائنٹ ہوا تھا 26 نومبر کو، جب آپ لوگ نکلے ہی نہیں عمران خان کی کال میں۔ جناب، دیٹ واز اے ہیوج ڈس اپوائنٹمنٹ فار می۔ حضور والا، میں نے بلاگ بند کر دیے تھے وی لاگس فار اے منتھ، پھر بعد میں نے کہا کچھ لوگ ابھی بھی دیکھیں نا، کل ایک مجھے اٹلی سے فون آ گیا، میں آپ کا بغیر وی لاگ دیکھے سوتا نہیں ہوں، اور یہ ہے وہ ہے۔ مجھے صبح کو ہوتا ہے کئی دفعہ کہ یار کیا وہی باتیں ریپیٹ کرنی، پھر میں سوچتا ہوں کہ نہیں، ایٹ لیسٹ دے وانٹ ٹو بی ان سم ہوپ۔ دیکھیں، ریگارڈنگ پاکستان تو کسی ہوپ میں نہ رہے، ریگارڈنگ اسلام کسی ہوپ میں نہ رہے۔ کل میں ریڈرز ڈائجسٹ میں ایک پڑھ رہا تھا، ٹی کا میں ہمیں دیکھ رہا تھا، تو ٹی کیسے بنی، کب سے شروع ہوئی، تو انہوں نے کہا جی پہلی دفعہ ٹی کا جو کانسیپٹ، یہ چائے کا، پتی کا، یہ آیا 2737 قبل عیسوی، 2737 قبل عیسوی۔ شی نونگ، چائنیز ایمپرر، گرم پانی پیتے رہتے تھے، یہ چینی ابھی بھی پیتے ہیں، تو گرم پانی کا رکھا ہوا تھا پاٹ، گلاس، کپ، اس میں آ کے پتا گر گیا۔ تو فرام دیر این آئیڈیا اسٹک کہ یار یہ تو چائے، ہی فاؤنڈ سم ٹیسٹ ان اٹ، اور چائے بنتی بنتی یہاں تک کہ ماؤ زے تونگ نے جو چائے گفٹ کی تھی رچرڈ نکسن کو 1972 میں، 400 grams آف ٹی، دیٹ واز کاسٹنگ $1 million، پریزنٹ ٹائم مور دین $1 million۔ اور وہاں اور جو بیسٹ ٹی ہے، اچھے شراب سے بنتی ہے یا کیا،
وہ $2400 کا کپ ہے. وہ میرا دوست لیانگ بیچارہ لایا, وہ بھی خیر اچھی مہنگی ہے, اچھی ٹی ہے. وہ مجھے پوسٹ ادھر سے کسی نے کی ہے, صاحب نے. ہمارے وقار صاحب ہیں, وہ بودرڈ ہی نہیں تھے, چائے بڑی مہنگی ہوتی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ کتنا. اچھا, میں بتانے کا مقصد اس لیے بتا رہا تھا کہ یہ حضرت آدم سے پہلے ایمپرر ہوتے تھے چینی. چاہے حضرت آدم سے پہلے آ گئی تھی. اور یہ سٹوریز ہیں, مذاہب کی سٹوریز ہیں, ان سے نکلیں. کچھ پیغمبر وائز پیپل, اسمارٹ پیپل, انٹیلیجنٹ پیپل, ٹھیک ہے نا, وہ جو ایکسیس لے سکے تھے وہ آپ لوگ, میں, ہر بندہ لے سکتا ہے. روحانیت کے اس درجے پہ آپ پہنچ جائیں, اسپرچولیٹی پہ. جناب صاحب ایک فاطمہ ہیں, انہوں نے بڑا اچھا پوچھا ہوا تھا سوال کہ بچوں کو اسپرچول ٹریننگ کیسے دی جائے. بیٹا بہت آسان ہے, بہت ایزی ہے. کل میں اپنے نواسی کے ساتھ نکلا ہوا تھا, میں ان کو گراؤنڈ میں لے جاتا ہوں, روزویلٹ پارک میں. ویدر از گڈ دیز ڈیز. تو میرا نواسا لیٹ گیا زمین پہ اور آسمان کے اوپر دیکھ کہتا ہے نیچر نیچر, آئی ایم کلوز ٹو نیچر. یو سی, ان کی روٹس. اس کو سب سے پہلے جب میں چلنا شروع ہوا تھا, میں نے جوتے اتار کے اسے روزویلٹ پارک میں, تاکہ ارتھ کے ساتھ یہ اینکر ہو. آپ ارتھ کے ساتھ کنیکٹڈ ہی نہیں ہیں. بچوں کو ارتھ کے ساتھ, نیچر کے ساتھ کنیکٹڈ کریں. مٹیریلزم سے جتنی دور رکھ سکتے ہیں دور رکھیں. اسکول سے 1000 میل دور رکھیں. ہوم اسکولنگ پہ کسی نے کہا, ہوم اسکولنگ از ویری ایزی, بہت آسان ہے. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہیں, اچھی ٹیبلٹس آ گئی ہیں, 1-2 گھنٹے میں وہ پڑھ سکتے ہیں سب کچھ. ان کے لیے ہابیز رکھیں, ہابیز ٹو میک تھنگس, گروئنگ فلاورز, یا اگر آپ کے گراؤنڈ لان وغیرہ ہے گھر میں, یا باقی چیزیں, growing, getting some experiments in the beakers and the bottles, and نیچر کے قریب ان کو کرنے کی کوشش کرے. ان کو ایسٹرونومی پڑھائیں, ایسٹرونومی, جیوگرافی ان کو پڑھائیں. ہمیں جیوگرافی کمپلسری تھی فرام کلاس 1 ان کیتھیڈرل اسکول. جیوگرافی جو ماسٹرز میں کتابیں پڑھائی جاتی تھیں, وہ ہمیں 5ویں 6ٹھی میں جیوگرافی میں پڑھائی جاتی تھی. Probably Miss Harris had an excellence in geography, so she was the administrator and in charge of that. Get out of this rut of conditioning, of influence. Conditioning سے, influence سے, cult سے, مذاہب سے 1000 میل دور بچوں کو رکھیں. جنت دوزخ سے, سب چیزوں سے. امیجنری ان کو چڑیلیں اور یہ جن اور اس طرح کی امیجنری سٹوریز ان کو سنائی جا سکتی ہیں کہ بیٹا چڑیل آ جائے گی, وچ کرافٹ, یا یہ ساری چیزیں. بٹ ان ریئلٹی دیر از نو سچ تھنگ لائک دیٹ. پاکستان میں جناب صاحب آج وہ ڈرون سے انہوں نے حملہ کیا فوج نے, اور کوئی 10 بندے پھڑکا دیے سویلینز, اور وہ لاشیں رکھ کے عورتیں ہائی وے پہ بنو کے دیر کے قریب آگے یہ ہوا. اور ادھر امریکہ میں ایک پاکستانی کو, جے صدیقی کو پکڑا ہے ہفتہ پہلے, اور غالباً وہ 2003 سے 2019 تک پاکستان کو یہ اٹامک اینڈ باقی ملٹری ایکوپمنٹ تھرو اے تھرڈ پارٹی بھجوا رہا تھا. کینیڈا سے وہ بائنگ کرتا تھا, آ کے کسی اور کنٹری میں بھیجتا تھا, اور وہاں سے وہ روٹ ہوتا تھا دبئی وغیرہ یا جہاں سے اندازہ لگائیں. اور ڈرون, اب وہ دیکھیں ڈرون سے وہ آپ پہ ہی حملہ کر رہے ہیں, اور امریکہ نے اسے پکڑ لیا جناب. امریکہ نے کمپنیاں بھی بلیک لسٹ کی ہے. امریکہ کسی قسم کی پاکستان کے لیے کوئی بہتری سوچنے کے لیے نہیں ہے. آپ دیکھیں سوڈان کا وہ قلعہ, وہ پیلس دیکھیں, پریزیڈنشل پیلس, کیا حال ہے اس کا. گورنمنٹ ٹک اوور خرطوم میں 2 جرنیل, ایک جرنیل کو اردگن کا داماد ملینز آف ڈالر کا اسلحہ دے رہا ہے. آپ وہ ضرور پڑھیں اسٹریٹجی اینڈ ٹیکٹکس میں آٹومن امپائر کا,
کتنی بڑی بدماشی غنڈہ گردی 400-500 سال کی گئی تھی، جنگیں، حملے، قتل و غارت، اینڈ الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ یہی ہونا تھا. ٹھیک ہے جی. تو ٹرمپ از ویری رائٹ ان ریپیٹنگ دیٹ. یہ سرکلز میں ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا بیل باٹم پھر آ گیا ہے. یہی نہیں ہوا کہ کچھا آ گیا یا بالکل ہی ٹانگیں اٹھانے والا کوئی کپڑا آ گیا. نو وہ سرکلز میں چیزیں جا رہی ہیں ساری. سائیکلک ہے، یہ ڈینس ہے، دائروں کا سفر ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ دیکھیں وہ آپ کو ماریں، کسی قسم کی امید میں نہ رکھیں پاکستان کے بچنے کی. جب تک یہ حرام زادے 7 لاکھ مادر چوت سور فوج ہے، کوئی ذہن میں خیال نہ لائیں کہ پاکستان بچ جائے گا. میں آپ کو بتا دوں یہ ٹوٹے گا، آپ لوگ گھروں میں ہی مر جائیں گے، گانڈا شانڈا بچ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. بہت بڑا ان کے، اب دیکھو نا قاضی فائز ایسا کوئی کہہ رہا تھا داڑھی شاڑی وہ بچا کے نکل رہا تھا، کوئی بہت زیادہ سلم کر دی ہے، پہچانا نہیں جا رہا تھا، شاید بال کٹوا دیے، ہولیا بگاڑ کے وہ باہر نکلتا ہے کہ اسے ٹھڈے نہ پڑے. ان سے نفرت کریں بجائے اس کے کہ یو بیکم اے پارٹ آف دیم. میرے لیے کیا تھا، میں جتنا انٹیلیجنٹ ہوں، جتنا کنیکٹڈ ہوں، واز ویری ایزی. کیا جو ولسن نے اوورسیز کمیونٹی کے کہنے پہ یہ بل پاس کر رہا ہے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. عاطف مل جائے، علی امین گنڈا پر، جو مرضی مل جائے ان کے ساتھ، کچھ نہیں میں پازیٹیو نکلنا. میں آپ کو بتا دوں. تو لہٰذا وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ آپ اپنی بیلٹس باندھ لیں. وہ جب جہاز ٹیک آف کرتا ہے کہ آپ اپنی بیلٹس باندھ لیں، تو بیلٹس باندھ لیں. دس کنٹری از ٹو کریش. ایسا قدرت کے معاملات میں ایسا ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اپنا جناب صاحب آپ درخت کو کاٹ دیں اور کہ درخت رہ گیا ہے، بڑا اچھا، الحمدللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہ کبھی سبحان اللہ یا 10,000 دفعہ درود شریف پڑھ دیں درخت پھر کھڑا ہو جائے گا. نو ناٹ ایٹ آل. اٹ ہیز نیور ہیپن بفور. It will never happen now. It will never happen in the future. Let me tell you. اور سمپل لائفز گزاریں. میرا پھر وہی منترا، جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں، آج 7 ویکس میرے مکمل ہو گئے ہیں ان دی یہ روزوں میں. ٹھیک ہے جی. اور دیکھ لیں آج میں نے 49 ڈیز ہوئے ہیں، اور آرام سے سکون سے. اب تو میں کھاتا بھی تھوڑا ہی ہوں. اس آدھے گھنٹے کی سلاٹ ہے، 45 کی تھی، اس کو بھی میں آدھے گھنٹے پہ لے آیا ہوں. آرام سے ریلیکس، انجوائے لائف. سوچیں، اچھا سوچیں، پازیٹیو سوچیں، انجوائے کریں نیچر کو، موسم کو، اپنے فیل کریں چیزیں. ایک مشین اندر آپ کے چل رہی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جب آپ گاڑی بھی چلا رہے ہوتے ہیں، سوچ کہیں اور ہوتی ہے، یا نماز میں یا کس میں. تو اٹس ٹائم ٹو چینج یور سیلف. جیسے وہ میں نے ٹی کا بتایا تھا. ٹھیک ہے نا. وہ کل اس میں ایک اور پڑھ رہا تھا کہ کسی سے میرین سے، وہ جوکس ہوتے ہیں یونیفارم وغیرہ، میرین سے پوچھا کہ جب لائٹننگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو آپ کون سی سینس لوز کرتے ہیں اگر آپ کو لائٹننگ اٹیک ہو یا لائٹننگ ہو؟ تو وہ کہتا ہے سینس آف ہیومر. سینس آف ہیومر بھی ان کو ہوتی ہے جو فیئر سے باہر نکل جاتے ہیں، جو ریلیکسڈ لائف گزارتے ہیں، ان کو یہ سینس آف ہیومر بھی ہوتی ہے. بی نیچرل بینگس، قدرتی جانور بنے. یہ نکل جائیں مذاہب، نیشنلٹی، ان کت پل سے نکل جائیں. محبت اور شکر گزاری، یہ جو روح کی روشنی ہے، یہ محبت اور شکر گزاری سے اتنی زیادہ گلو ہوتی ہے کہ آپ کو روٹی شوٹی کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. بے شک آپ بھوکے رہیں 1 مہینہ، جس طرح بابا بلے شاہ کی ہوئی تھی. بٹ وتھ کمپٹیشن، اینگر، جیلسی، کمپلیکسز ختم. یہ پھر اوپیک باڈی. وہ ڈاکٹر رومی صاحب بڑا اچھا رومی کو کوٹ کرتے ہیں کہ جب یہ روشنی بڑھتی ہے آپ کا جسم اندھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی.
اور دس از اٹ، دس از سمپل منترا آف لائف. باقی میں نے کیا طریقے آپ کو بتانے، آپ کچھ نہیں اس فوج کا کر سکتے. جسٹ ویٹ فار دس ملٹری ٹو بریک پاکستان. کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے